میں دیکھتی تھی کہ پاکستان میں ہمارے ماحول پر مبنی، نہ ہمارے کلچر پہ، نہ ہمارا لباس، نہ ہمارا ڈریس، نہ ہمارا مسائل، نہ ہمارا ایک ماحول، وہ اس کی عکاسی نہیں ہوتی تھی. ہم باہر کی کامک بکس پڑھتے تھے اور ان کو انجوائے کرتے تھے اور انہی کا کلچر ہوتا تھا. اور میں کہتی تھی کہ اب آئیں کامک بکس ہماری، اب آئیں، نہیں آئیں. تو پھر میں نے کہا کہ میں پری میڈیکل اس وقت پڑھ رہی تھی، تو میں نے کہا کہ اب کوئی نہیں بنا رہا، میں بناتی ہوں. جب میں نے گوگی کی بیبی بک بنائی، وہ بھی اسی لیے بنائی کیونکہ جب میں اپنے نواسے کے لیے بیبی بک لینے گئی تو اس میں تھا مائی فرسٹ ہالووین، مائی فرسٹ ویلنٹائن، مائی فرسٹ کرسمس. تو میں نے کہا ہمارے تو رواج اور یہ ہمارے جو کسٹمز ہیں وہ اتنے رچ ہیں، تو کیوں نہ اس پہ ہو. میری پہلی بسم اللہ کب ہوئی، میرے عقیقے پہ کون کون آیا، تو یہ ساری چیزیں میں نے پھر اس کتاب میں ڈالی، گوگیز بیبی ریکارڈ بک. جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں کارٹونز بناؤں گی، اور اتفاق سے مجھے جاب بھی مل گئی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی میں نے گوگی کی تخلیق کر لی تھی. اور گوگی میرے ذہن میں وہ پروجیکشن تھی، میرا ماؤتھ پیس تھی، میرا برین چائلڈ تھا جس کو کہتے ہیں، جو کہ ایک تعلیم یافتہ لڑکی ہے جس میں خود اعتمادی ہے، جس میں سوچنے کی صلاحیت ہے، اور وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کر گزرنا چاہتی ہے. تو یہ جب گوگی بنی تو اس کے بعد پھر اور کیریکٹرز بھی بنانے تھے، اور جب مجھے کیریکٹرز مل گئے تو پھر میں نے بآسانی ان پہ ایک فیملی کی کامک اسٹرپ بنائی. کارٹونز کا ایک میڈیم استعمال کر کے میں نے بسوں پہ بھی کارٹونز لگائے، پوری بس ہم نے ریپنگ کی، جو کہلاتا ہے بس ریپنگ. ہم نے ہاسپٹلز میں قدم رکھا. ایک پہلے ہاسپٹل بنایا، بچوں کا سب سے بڑا ہاسپٹل اسلام آباد راولپنڈی میں، پمز کے نام سے. پھر ہم نے جو مین مری روڈ ہے اس پہ بے نظیر بھٹو ہاسپٹل کو بھی ڈیکوریٹ کیا. اس کے علاوہ جو کام میں نے کیے اور جس کا مجھے امپیکٹ سب سے زیادہ ملا وہ تھا کتابیں. جب میں نے پہلی کتاب یونیسیف کے لیے بنائی تھی کافی عرصہ پہلے، ننھے ڈاکٹر اس کا نام رکھا گیا، اور وہ ان تمام اصولوں پر مبنی تھی جو کہ یونیسیف عرصے سے وہ کرتا تھا، پروجیکٹ کرتا تھا، لیکن بات نہیں بنتی تھی. تو میں نے 2 کیریکٹرز لڑکا لڑکی کے بنائے، پھر میں نے ایک اس میں طوطا ڈالا، پھر میں نے اس میں ایک کامک سٹائل سے اس کو بنایا. تو انہوں نے وہ 2 صفحے ہی دیکھ کے کہا کہ یہ ہمیں پسند ہے، آپ اب اس پہ پوری اسی فارمیٹ پہ پوری کتاب بنائیں. ہم نے کتاب تو بنا لی، ایک نہیں 7 آگہی کامک بکس بنائیں. وہ آگہی کامک بکس ایسی تھیں کہ وہ سوشل ایشوز کو ایڈریس کرتی تھیں. اور ایک جو اس میں میری سب سے پاپولر کتاب ہے، کوڑے کا جن، صفائی، صحت، کلائمیٹ چینج، یہ سارے اس میں آتے تھے. وہ کتاب اتنی پاپولر ہوئی کہ وہ کتاب پہ تھیسس لکھا گیا. ایک ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں سینٹر آف ایکسلنس آن چائلڈ سائیکالوجی. تو جو پروفیسر تھیں انہوں نے اس کتاب کو اپنے اوپر، جب اپنے بیٹے کے اوپر آزمایا تو انہوں نے، ان کا بیٹا بس روز وہی کہانی سننا چاہتا تھا، کوڑے کا جن. تو انہوں نے بھی تھیسس لکھا، اور ایک اور یونیورسٹی ہے ان لوگوں نے بھی اس پہ تھیسس لکھا، بلکہ ایک پورا پروجیکٹ بنایا. تو اب یہ میرا ایک وہ ہوتا ہے ٹیک کہ میں آگہی پھیلاؤں ان چیزوں کے بارے میں جو ہم لوگوں کو نہیں پتہ یا ہمارے بچوں کو نہیں پتہ. ایون اس میں دیکھیے شامل ہیں ہمارے بچوں کی تربیت. جب سیلاب آیا تو میری کتابوں کی بوریاں تھیں جو ہم نے کہا تھا یہ ہماری طرف سے دے دیں بچوں کو، کچھ نہیں تو کہانیاں تو پڑھیں، اور وہ بھی رنگ برنگی کتابیں جس میں تحریر کم، تصویر زیادہ. اور جب وہ زلزلہ آیا تو ہم نے جا کے ہسپتال میں پپٹ شو کیا. پہلے ہم نے لکھا، پہلے میں نے رجوع کیا، سائیکالوجسٹ آئے ہوئے تھے باہر ملکوں سے، تو وہ پھر مجھے بتاتے تھے اور میں نوٹس بناتی تھی، نوٹس لکھا کرتی تھی. اور نوٹس لکھتے لکھتے پھر میں نے ان کو پرویا ایک اسکرپٹ میں، اور ہمارے پاس پپٹس تو پڑے ہوئے تھے تو ہم نے ان کے ذریعے سے پپٹ شو بنایا. وہی سارے ایلیمنٹس جو ایک سائیکالوجسٹ ٹراما کے لیے ایکسرسائز کرتا ہے ہم نے پپٹ سے کہلوائے. تو گوگی اسٹوڈیوز ہمارا یہ ہے کہ ہم ہر چیز پہ
آگہی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔